پریکٹیکل وزڈم، عملی دانش مندی دراصل حسن تدبیر کا دوسرا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روش جو بظاہر نظری اعتبار سے درست نہ ہو، اس کو دانش مندانہ تدبیر کے طور پر اختیار کرنا، تاکہ عملی اعتبار سے کوئی غیر مطلوب نتیجہ سامنے نہ آئے۔ مثلاً آپ کے اور کسی شخص کے درمیان پراپرٹی کو لے کر ایک نزاع قائم ہو جائے، اس وقت آپ اس پر مقدمہ بازی کا طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ کچھ نقصان اٹھا کر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، تو یہ پریکٹیکل وزڈم کی ایک مثال ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے والا تھا تو آپ نے لکھایا ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ، تو اس پر فریق ثانی نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ اس پر راضی ہو گئے اور معاہدے کے کاغذ پر لکھوایا محمد بن عبداللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 3187۔ یہ پریکٹیکل وزڈم کی ایک مثال تھی۔ سلطان ٹیپو میسور کی ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کا مقابلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں سے ہوا۔ ٹیپو سلطان کے لیے اس وقت دو آپشن تھے، ایک یہ کہ وہ برٹش فوجوں سے صلح کر لے، اور دوسرا یہ کہ وہ برٹش فوجوں سے لڑائی کا طریقہ اختیار کرے۔ ٹیپو سلطان نے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیا۔ اس وقت اس نے یہ مشہور جملہ کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹم میں دوران جنگ اس کے قتل کے ساتھ اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے برعکس مثال حیدرآباد کے نظام کی ہے۔ ان کے سامنے بھی برٹش فوجوں سے لڑائی کا چیلنج تھا، مگر انہوں نے برٹش فوجوں سے لڑائی نہیں کی، بلکہ برٹش فوجوں سے صلح کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حیدرآباد کی ریاست تقریباً 200 سال تک قائم رہی، اور اس مدت میں اس نے بہت سے مفید کام کیے۔ اس مثال میں برٹش فوجوں سے صلح کر لینا پریکٹیکل وزڈم کا معاملہ تھا، اور برٹش فوجوں سے لڑ جانا پریکٹیکل وزڈم کے خلاف ایک معاملہ تھا۔